جنت کے پتے باب نمبر 9۔ دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے ایک ہاتھ میں ڈبے پکڑ کر دوسرے ہاتھ سے اس کا ڈھکن کھولا۔ اندر سیاہ مخمل پہ ایک چھوٹی سی فلیش ڈرائیو رکھی تھی۔ اس نے یہ فلیش ڈرائیو اٹھا کر کھولی۔ ڈرائیو کا سلور USB پلگ چمک رہا تھا۔ حیا نے ڈھکن بند کیا اور اچنبھے سے اسے الٹ پلٹ کر دیکھا۔ انگلی کے دو پوروں برابر ننھی سی ڈرائیو کا کور سیاہ تھا، وہاں کہیں کچھ نہیں لکھا تھا۔ اس میں کیا ہو سکتا ہے بھلا؟ تصاویر، ڈاکومنٹس، کتابیں۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی میموری کتنی ہے، کیونکہ اس کے اوپر لکھا نہیں تھا، مگر یہ تو واضح تھا کہ اس میں دنیا جہاں کی چیزیں سما سکتی تھی۔ اندر جو بھی تھا وہ تب ہی کھلتا جب وہ اسے کمپیوٹر سے جوڑتی، اور کمپیوٹر ڈی جے کو خراج دیتے ہوئے وہ لیپ ٹاپ اپنے پاس نہیں رکھ سکی تھی۔ اب اس میں جو بھی تھا وہ اسے گھر پہنچ کر ہی دیکھ سکتی تھی۔ اس نے فلیش ڈرائیو واپس ڈبیا میں ڈالی اور احتیاط سے پرس کے اندرونی خانے میں رکھ دی۔ یہ قیمتی چیز تھی اور اسے اس کی حفاظت کرنی تھی۔ حیا نے سر سیٹ کی پشت سے ٹکا دیا اور جلد آنکھیں موند لیں۔ صبح کے اوقات اور اس ہنگامہ خیز فیصلہ و تیاری نے اسے تھکا دیا تھا۔ بخار، سر درد اور تھکان، ان سب کی تکلیف اس تکلیف سے کہیں چھوٹی تھی جو آج ڈہان نے اسے دی تھی۔ وہ کچھ بھی یاد نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر تمام واقعات امڑ امڑ کر آنکھوں کے سامنے چلتے نظر آ رہے تھے۔ بے اعتباری کا دکھ زیادہ بڑا تھا یا خود کو جہان کے لیے بلیک میلنگ کا ہتھیار بنائے جانے کا خوف؟ وہ فیصلہ نہیں کر سکی۔ البتہ ایک بات طے تھی، اگر ان پچھلے 5 ماہ میں اس نے کچھ فیصلے صحیح کیے تھے تو پاکستان واپس جانے کا فیصلہ ان میں سے ایک تھا۔ اپنے گھر، باپ اور بھائی کے تحفظ سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا۔ اسے ترکی اب بھی اتنا ہی پسند تھا، مگر ترکی کے کچھ لوگوں سے اب اسے خوف آنے لگا تھا۔ بس بہت ہو گئے ایڈونچرز، اس نے ہار مان لی تھی۔ وہ جہان کو کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر ہی چلی آئی تھی، مگر وہ جانتی تھی کہ یہی صحیح تھا۔ اس کو سنبھلنے اور سوچنے کے لیے وقت چاہیے تھا۔ جہان کے لیے بھی شاید یہ درست تھا۔ اب کم از کم پاشا اسے حیا کی وجہ سے بلیک میل نہیں کرے گا۔ جہان سکندر سے شدید ناراضی کے باوجود لاشعوری طور پر اس نے اس کا اچھا ہی سوچا تھا۔ فجر کے قریب وہ اسلام آباد پہنچی۔ ابا کو آنے سے منع کر دیا تھا، سو اس کی تاکید کے مطابق انہوں نے ڈرائیور بھیج دیا تھا۔ سر درد، بخار اور بوجھل دل، وہ گولی لے کر سوئی تو ظہر کے قریب اٹھی۔ اتنا بڑا سرپرائز! اسے ہاتھوں سے بال لپیٹتے ہوئے لاؤنج میں آتے دیکھ کر فاطمہ نے مسکرا کر کہا۔ صبح وہ سو رہی تھی اور ان کی ملاقات اب ہو رہی تھی۔ اماں، وہ آگے بڑھ کر ان کے گلے لگ گئی۔ گھر، تحفظ، امان۔ اس کے آنسو امڑ امڑ کر آ رہے تھے۔ سبین پریشان ہو رہی تھی کہ اتنی اچانک حیا کیوں چلی گئی۔ اپنے بیٹے سے پوچھنا تھا نا، جہان کو بتایا تھا، وہ شاید بتانا بھول گیا ہو۔ کچھ کھانے کو ہے؟ وہ نگاہیں چرا کر کچن کی جانب جانے لگی۔ وہی سبانجی سے پڑی ہر کام خود کرنے کی عادت۔ فاطمہ نے ہاتھ سے پکڑ کر واپس بٹھایا۔ آرام سے بیٹھو، نور بانو کھانا لگا رہی ہے۔ پھر ذرا چونکی، تمہیں بخار ہے؟ جب وہ گلے لگی تھی تو اتنے وقت، اتنے عرصے بعد ملنے کے جوش میں انہیں محسوس نہیں ہوا تھا شاید۔ نہیں، سفر کی وجہ سے۔ اس نے دھیرے سے ہاتھ چھڑایا۔ پچھلی دفعہ جب وہ پاکستان آئی تھی تب بھی اسے بخار تھا۔ تب اس نے استقلال اسٹریٹ میں ڈی جے کو کھویا تھا۔ اب بھی اسے بخار تھا، اور اس دفعہ شاید اس نے جہان کو کھو دیا تھا۔ اسی جگہ، استقلال اسٹریٹ میں، آزادی کی گلی، جس سے وہ کبھی اپنی زندگی آزاد نہیں کر سکتی تھی۔ شام میں جب وہ عصر پڑھ کر جائے نماز طے کر رہی تھی تو لاؤنج کی چوکھٹ پہ تایا فرقان نے ہولے سے دستک دی۔ وہ چونک کر مڑی، پھر مسکرا دی۔ تایا ابا! وہ آگے بڑھ کر ان سے ملی۔ ارے، یہ ترکی والے کہاں سے آ گئے؟ انہیں جیسے ان کا نماز کے انداز میں لیا دوپٹہ بہت اچھا لگا تھا۔ بس ایگزامز ختم ہو گئے تھے، آخری مہینہ ترکی گھومنے کے لیے تھا۔ میں نے سوچا اس میں پاکستان آ جاتی ہوں، پھر جولائی میں کلیئرنس کروانے چلی جاؤں گی۔ اس نے رسان سے وضاحت دی، جو اب اسے بہت سی جگہوں پہ دینی تھی۔ یہ تو بہت اچھا کیا۔ ابا کدھر ہے تمہارے؟ کچھ کام تھا؟ پتا نہیں، آفس میں ہوں گے، گھر پہ تو نہیں ہے۔ اچھا، میں کال کر لیتا ہوں، وہ کہہ کر مڑنے لگے تو وہ جائے نماز رکھ کر ان کے ساتھ ہی چلی آئی تاکہ سب سے مل لے۔ سائمتائی اپنے مخصوص مسکراتے انداز سے ملی۔ ارم کمرے میں تھی، اسے دیکھ کر ذرا حیران ہوئی۔ خیر، اچھا کیا، اب کم از کم تم میری منگنی تو اٹینڈ کر ہی لوگی۔ تلخ مسکراہٹ کے ساتھ وہ بولی، مگر اسے خوشگوار سی حیرت ہوئی۔ تمہاری منگنی کب؟ 1-1.5 ہفتے تک ہے۔ ان کے کچھ رشتے دار باہر سے آئے ہوئے ہیں، ان کی روانگی سے پہلے ہی فنکشن ہوگا۔ ارم بہت ناخوش لگ رہی تھی۔ وہ زیادہ دیر اس کے پاس بیٹھ نہیں سکی اور باہر آ گئی۔ سونیا کچن میں تھی۔ اس نے اپنے فطری خوش
خوش خلق انداز میں ملی، بیٹھنے کو کہا مگر وہ بیٹھنا نہیں چاہتی تھی۔ پاکستان اور خاندان والے وہی پرانی زندگی لوٹ آئی تھی۔ ترکی اور ترکی کے وہ 4 ماہ کسی سترنگے بلبلے کی طرح ہوا میں تحلیل ہو گئے تھے۔ اسٹڈی روم کی کھڑکی کے سامنے کھڑا وہ نیچے نظر آتی گلی کو دیکھ رہا تھا۔ پتھریلی سڑک پہ بھگی سیاحوں کو لے جا رہی تھی، ادالار کی سب سے شاہانہ سواری، مگر اسے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ کھلے دروازے سے عائشہ اندر آئی، اس کے ہاتھ میں پرچ پیالی تھی۔ ہلکی سی آواز کے ساتھ اس نے اسٹڈی ٹیبل پہ پیالی رکھی۔ عبدالرحمن تمہاری کافی۔ عبدالرحمن نے ذرا سی گردن موڑ کر اسے دیکھا، عائشہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ روئی روئی سبز آنکھیں، روئی روئی سبز آنکھیں، اس کے دیکھنے پہ اس نے نگاہیں جھکا دی۔ اس کا مطلب تھا آنے اسے مطلع کر چکی تھی، وہ دکھی تھی۔ میں امید کرتا ہوں تم میرے ساتھ تعاون کرو گی، وہ اپنے ازلی خشک انداز میں کہتے ہوئے کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ آنے کو ان کا بیٹا واپس مل رہا ہے، اس سے زیادہ بڑی خوشی ان کو کبھی نہیں مل سکتی۔ تم ان ماں بیٹے کے فیصلے میں ان کا ساتھ نہ دے کر ان کی خوشی ختم کر دو گی، مگر میں جانتا ہوں کہ تم ایسا نہیں کرو گی۔ عائشہ نے بھیگی پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں جانتی ہوں کہ مجھے اور بہارے کو وہیں رہنا ہے جہاں آنے کو رہنا ہے۔ اگر وہ ادالار نہیں آ سکتا اور یہ ضروری ہے کہ ہم سب یہاں سے چلے جائیں تو میں رکاوٹ نہیں ہوں گی۔ میں نے پیکنگ شروع کر دی ہے۔ وہ لمحے بھر کو رکی۔ کیا واقعی سب ایسا ہی ہوگا جیسا تم کہہ رہے تھے؟ کیا واقعی باہر جا کر وہ ہمارے ساتھ ہی رہے گا؟ ہاں، اور تم جانتی ہو میں تمہیں دھوکہ نہیں دے سکتا۔ وہ اب بھی کھڑکی سے باہر ہی دیکھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں بہارے کو سمجھا دوں گی، وہ کوئی مسئلہ نہیں کرے گی۔ ہم اتنی ہی خاموشی سے ترکی سے چلے جائیں گے جتنی خاموشی سے تم چاہتے ہو۔ شیور، کیا اب بھی تم مجھے اکیلا چھوڑ سکتی ہو؟ عائشہ سر ہلا کر پلٹ گئی۔ عبدالرحمن نے گردن موڑ کر اسے جاتے دیکھا اور پھر دیکھتا رہا یہاں تک کہ وہ کوریڈور کے سرے کے آگے غائب ہو گئی۔ پھر اس نے گہری سانس لی اور بولا، بہارے گل، کیا تم میز کے نیچے سے نکلنا پسند کرو گی؟ اور اسٹڈی ٹیبل تلے بیٹھی کان لگا کر باتیں سنتی بہارے گل نے بے اختیار زبان دانتوں تلے دبائی تھی۔ اللہ اللہ، وہ ہر بار کیوں پکڑی جاتی تھی؟ جب وہ دونوں باتیں کر رہے تھے تب وہ اتنی خاموشی سے دبے قدموں آئی تھی اور میز تلے چھپ گئی تھی۔ زمین تک لٹکتے میز پوش نے چاروں اطراف سے اسے ڈھانپ دیا تھا، مگر عبدالرحمن پھر بھی جان گیا تھا۔ بہارے گل، وہ ذرا سختی سے بولا تو وہ رینگتی ہوئی باہر نکلی۔ اسے اپنے طرف دیکھتے پا کر وہ معصومیت سے مسکراتے ہوئے کپڑے جھاڑتی اٹھی۔ کیا کر رہی تھی تم؟ وہ شرمندہ سی مسکراہٹ کے ساتھ ہاتھ باندھے خاموشی سے اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ کچھ بولو گی نہیں؟ بہارے نے نفی میں سر ہلایا۔ کیوں؟ کیونکہ بہارے گل چپ زیادہ اچھی لگتی ہے۔ عبدالرحمن سر جھٹک کر واپس کھڑکی کی طرف مڑ گیا اور باہر دیکھنے لگا۔ وہ جو اسے کچھ سوچ رہا تھا یا شاید پریشان تھا۔ میں ادھر بیٹھ جاؤں؟ بہارے نے اسٹڈی ٹیبل کی ریوالونگ چیئر جس کے ساتھ ہی عبدالرحمن کھڑا تھا کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے دھیرے سے گردن اس بات میں ہلائی۔ وہ بڑی سی کرسی پہ بیٹھ گئی اور میز کی سطح پہ اپنے دونوں ہاتھ رکھے۔ جب حیا ادھر تھی تو وہ یہیں بیٹھ کر اپنے پزل باکس پہ غور کیا کرتی تھی۔ وہ چونکا، وہ چلی گئی ہے۔ بہارے نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی بڑی بڑی بھوری آنکھوں میں حیرت پنہاں تھی۔ کہاں؟ اپنے ملک واپس؟ مگر کیوں؟ اس نے بتایا بھی نہیں۔ میرا نیکلس بھی نہیں خریدا، میں اسے فون کروں؟ نہیں، بالکل نہیں، وہ سختی سے بولا تو بہارے کرسی سے اٹھتے اٹھتے ٹھہر گئی۔ اور اب تم اس سے کوئی رابطہ نہیں رکھو گی، سمجھی؟ میں نے کیا کیا ہے؟ اس کے چہرے پہ اداسی اتر آئی۔ وہ انہی سخت تنبیہ بری نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ بس کہہ دیا تو کہہ دیا۔ چند لمحے دونوں کے درمیان خاموشی چھائی رہی۔ پھر وہ جیسے ڈرتے ڈرتے آہستہ سے بولی، کیا ہم کہیں جا رہے ہیں؟ نہیں، میں نے کچھ نہیں سنا۔ میں تو بس دیکھ رہی تھی کہ تمہاری میز نیچے سے کیسی لگتی ہے، بس تھوڑا سا خود بخود سنائی دیا تھا۔ وہ جلدی سے وضاحت کرنے لگی، تمہارا خود بخود سمجھتا ہوں میں اچھی طرح۔ اسے گھور کر واپس باہر دیکھنے لگا۔ بہارے کی سمجھ میں نہیں آیا اس کا موڈ کس بات پہ خراب تھا۔ عبدالرحمن، بہارے میری بات غور سے سنو۔ بعض دفعہ انسان کو اپنا گھر، شہر، ملک سب چھوڑنا پڑتا ہے، قربانی دینی پڑتی ہے۔ میں تم سے ایک قربانی مانگ رہا ہوں۔ میں تمہارے انکل کو واپس لے آیا ہوں، وہ اب تمہارے ساتھ رہے گا، مگر اس کی مجبوری یہ ہے کہ وہ ادالار میں نہیں رہ سکتا۔ اس لیے اس نے ایک دوسرے ملک میں تم سب کے رہنے کا انتظام کیا ہے۔ وہ ادھر ہی ہے اور تمہارے، عائشہ اور آنے کے لیے گھر سیٹ کروا رہا ہے۔ اسی ہفتے تم لوگ ادھر چلے جاؤ گے۔
اور پلیز نہ روگی نہ ہی شور ڈالوگی، نہ تم مجھے تنگ کروگی، تم عدالت چھوڑ دوگی اور میرے خلاف جانے کی ضد نہیں کروگی، سمجھی؟ وہ باہر دیکھتے ہوئے بے لچک سرد انداز میں کہتا گیا۔ بہارے کا چہرہ بجھتا چلا گیا۔ یہ رہا تمہارا پاسپورٹ۔ اس نے کوٹ کی اندرونی جیب سے ایک ننھی سی کتاب نکال کر بہارے کو تھمائی۔ بہارے نے بے دلی سے اسے کھولا، اندر اس کی تصویر لگی ہوئی تھی۔ ہم یہاں کیوں نہیں رہ سکتے؟ سوال نہیں کرو گی تم، سنا تم نے؟ بہارے کا سر مزید جھک گیا۔ وہ پجمزدگی سے پاسپورٹ کے صفحے پلٹ رہی تھی، ایک جگہ وہ ٹھہر سی گئی۔ وہ نہ پاسپورٹ کے رنگ کو دیکھ رہی تھی نہ ہی دوسری تفصیلات کو، وہ صرف ان 2 حروف کو پڑھ رہی تھی جو وہاں نمایاں کر کے لکھے تھے۔ حنا کریم۔ عبد الرحمن غلطی ہو گئی ہے، میرا نام غلط لکھ دیا ہے، حنا کریم یہ تو میرا نام نہیں ہے۔ وہ حیرت اور الجھن سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ اب یہی تمہارا نام ہے۔ بہارے حیرت زدہ رہ گئی۔ کبھی وہ اس پاسپورٹ کو دیکھتی تو کبھی عبد الرحمن کے بے تاثر چہرے کو، اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اور ایک آخری بات، وہ اس کی طرف مڑا اور سابقہ انداز میں بولا، میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ سفید محل، ادالار ترکی، اپنا نام، شناخت، بہارے گل، ہر چیز چھوڑ سکتی تھی، مگر اس آخری بات نے تو اس کی سانس ہی روک دی تھی۔ وہ ٹکر ٹکر عبد الرحمن کا چہرہ دیکھنے لگی۔ تم ہمارے ساتھ نہیں رہو گے؟ نہیں، اور تم کوئی رونا نہیں ڈالو گی، مگر تم ہمیں ایسے نہیں چھوڑ سکتے، تمہیں میری ضروری ہے۔ اس کی آنکھیں بھیگ گئی۔ اوہ کمان، مجھے تمہاری بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، وہ برہمی سے کہتے ہوئے مڑا اور باہر نکل گیا۔ بہارے کو اپنے اندر سے ایک آواز آئی تھی، جیسے مرمرا کے پانی میں پتھر پھینکنے کی ہوتی ہے، جیسے دل ٹوٹنے کی ہوتی ہے۔ آنسو لڑیوں کی صورت اس کے رخساروں پہ گرنے لگی۔ عبد الرحمن کو اس کی ضرورت تھی، تب ہی تو اس نے اس سے وعدہ لیا تھا کہ اگر وہ مر گیا تو بہارے اسے جنازہ دے گی اور اس کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گی، چاہے پورا ترکی اسے چھوڑ دے، بہارے گل اسے کبھی نہیں چھوڑے گی۔ اس نے اپنی کمر سے بندھے گلابی پرس کھولا اور پاسپورٹ اس میں ڈال دیا۔ پھر وہ کرسی سے اتری اور دبے قدموں میز کے نیچے چلی آئی۔ چاروں طرف سے گرتے میز پوش نے پھر اسے ڈھک دیا۔ وہ لکڑی کی ٹانگ سے سر ٹکائے بیٹھی ہولے ہولے سسکنے لگی۔ وہ سب کچھ چھوڑ سکتی تھی مگر عبد الرحمن کو نہیں۔ پھر اب کیوں؟ آنسو اس کے گردن سے پھسلتے ہوئے فراک کے کالر میں جذب ہو رہے تھے۔ اس نے دیکھنا چاہا کہ نیچے سے میز کیسی لگتی ہے، مگر وہ اسے دھندلی ہی دکھائی دی، بھیگی آنسوؤں سے لدی۔ عبد الرحمن نے باہر نکلتے ہوئے جب آخری دفعہ گردن مڑ کر دیکھا تو بہارے اسے کرسی پہ سن سی بیٹھی بے آواز روتی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ اس سے زیادہ نہیں دیکھ سکتا تھا، سو تیزی سے باہر آ گیا۔